اور ایک اور آواز اب منو تلے مٹی میں دفن ہو چلی، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ معروف صداکار جناب ضیاء محی الدین بھی اب اس دنیا فانی سے رخصت ہو چلے۔ اپنی آواز سے شاعری میں روح پھونکنے والے عظیم صداکار جن کی آواز برسوں سنی جائے گی، ضیاء محی الدین تو انتقال کر گئے، مگر ان کی خدمات اردو ادب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اف شوخ رخسار وہ منظر وہ جوانی، کیا صورت بے مثل تہ خاک ہوئی ہے۔ اللہ پاک ضیاء محی الدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ضیاء محی الدین 1931 میں پیدا ہوئے اور 13 فروری 2023 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آواز کا جادوگر ضیاء محی الدین، اردو شو کا بازیگر ضیاء محی الدین، دیدہ جہاں کا خگر ضیاء محی الدین، رخصت ہوا سداگر ضیاء محی الدین۔ ضیاء محی الدین was a British Pakistani film actor, producer, director and television broadcaster who appeared in both Pakistani cinema and television. ضیاء محی الدین کی یاد میں ہم آپ کے سامنے ان کی ان کے پڑھے ہوئے کلام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دو کے بے تحاشا کلام ہیں ان کے، اور کیا ہی لاجواب انداز ہوا کرتا تھا اس کو ریسائٹ کرنے کا، ایسا تو دوسرا شاہدی کو بھی پیدا ہوگا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کا ایک مضمون ہے، بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا۔ عورت اس لیے شادی کرتی ہے کہ تعریف کرنے کے لیے ایک بندہ مل جائے، اور مرد اس لیے شادی کرتا ہے کہ تعریف کیے بغیر عورت مل جائے۔ ویسے گھر کو جنت بنانے کے لیے شادی ضروری ہے۔ میرا ایک دوست کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ مرنے کے بعد ہی جنت مل سکتی ہے۔ میرے خیال میں تو کمارا احمق ہوتا ہے، لیکن میرا دوست کہتا ہے کہ کمارا احمق ہوتا ہے مگر اسے اپنے احمق ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو شادی کا اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا کہ صرف اسی صورت میں انسان خدا بن سکتا ہے۔ اسے شاید مجازی خدا کہتے ہیں، اس لیے کہیں کہ وہ بھی خدا کی طرح سنتا تو سب ہے، بلکہ ہر وقت سنتا ہے لیکن بولتا نہیں۔ پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ ہر عورت شادی کرے مگر کوئی مرد شادی نہ کرے، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ ہر مرد کو بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہیے۔ میرے دوست کے خیال میں شادی نہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے، کیونکہ آپ جس عورت سے بھی کہیں گے کہ میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ کہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ پھر بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا محکمہ آثار قدیمہ کے ملازمین کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جوں جوں چیز پرانی ہوتی جاتی ہے اس میں ان کی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کر کے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح دنیا کے ان خوش نصیب خاوندوں میں سے ایک ہوں گے جن کی یہاں ساس نہیں ہوتی، ورنہ جب تک سانس تب تک ساس۔ پھر آپ کو بیوی کا حکم مانتے ہوئے بھی شرم نہیں آئے گی، کیونکہ حکم ہے کہ بڑوں کی حکم عدولی نہ کرو۔ لڑکے بالے جب جوانی میں بے قابو ہو جاتے ہیں تو بڑے بوڑھوں کے پاس ان کا یہی علاج رہ جاتا ہے کہ ان کی شادی کر دیں۔ گویا ہمارے ہاں شادی علاج جوانی ہے۔ دنیا کی وہ عورت جسے آپ ساری زندگی متاثر نہیں کر سکتے وہ بیوی ہے، اور وہ عورت جسے آپ چند منٹوں میں متاثر کر سکتے ہیں وہ بھی بیوی ہے، مگر کسی دوسرے کی۔ بیوی کی خوبیاں تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی خامیاں تلاش کرنا۔ بندہ اس لیے شادی کرتا ہے کہ سکون سے رہے، جو شادی نہیں کرتے وہ بھی اسی لیے شادی نہیں کرتے۔ شادی وہ عمل ہے جس میں دو لوگ مل کر اس طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے۔ شاعروں کو ضرور شادی کرنی چاہیے، اگر بیوی اچھی مل گئی تو زندگی اچھی ہو جائے گی،
بیوی اچھی نہ ملی تو شاعری تو اچھی ہو جائے گی. بیوی سے بحث میں ہارنے سے زیادہ بے عزتی والی بات ہے اس میں بحث سے جیتنا. وہ خاوند کو تکلیف اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے وہ اس کے رنڈوا ہونے کی دعا نہیں مانگے گی، اپنا بیوہ ہونا قبول کر لے گی. ویسے اگر عورت اپنے مرد سے بھی اسی اخلاق سے پیش آئے جس سے وہ اجنبی مردوں سے ملتی ہے تو اسے کبھی طلاق نہ ہو. خاوند بھی اگر اسے دن میں ایک بار ایسے دیکھ لے جیسے وہ ہمسائی کو دیکھتا ہے تو اس کی خوشگوار ازدواجی زندگی کی ضمانت میں دے سکتا ہوں. اگر آپ کسی کو شادی نہ کرنے کے بارے میں قائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی شادی کر دیں. اور تو اور میرے دوست نے بھی دوسری شادی کے بعد توبہ کر لی کہ اب ساری زندگی دوسری شادی نہیں کروں گا. اب وہ کہنے لگا ہے کہ مجھے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، بس شادی کرنے پر اعتراض ہے. سارا دن مجھے یہ کہہ کر بے سکون کرتا رہتا ہے کہ شادی نہ ہوتی تو اسے کتنا سکون ہوتا. اب میں بھی اس کی باتوں سے قائل ہو گیا ہوں کہ اگر اس کی والد کی شادی نہ ہوتی تو مجھے کتنا سکون ہوتا. پاگل خانے کا ڈاکٹر نئے داخل ہونے والے مریضوں کا معائنہ کر رہا تھا. ایک پاگل اسے سنجیدہ اور ہوش مند نظر آیا. ڈاکٹر نے اسے پوچھا، تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ تم تو اچھے خاصے ہو. پاگل نے جواب دیا، جناب میں صحت مند ہوں، ٹھیک ہوں. دراصل ہوا یوں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی جس کی 18 سال کی ایک جوان بیٹی تھی. وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر میں رہنے لگی. اتفاق سے وہ لڑکی میرے باپ کو پسند آ گئی اور اس نے اس سے نکاح کر لیا. اس دن سے میری بیوی میرے باپ کی ساس بن گئی. کچھ عرصے بعد میری بیوی کی لڑکی جو میرے باپ کی بیوی تھی اس کے وہاں اولاد ہوئی. یہ بچہ رشتے کے لحاظ سے میرا بھائی ہوا کیونکہ وہ میرا باپ کا بیٹا تھا، مگر ادھر میری بیوی کا نواسا بھی ہوا. گویا میں اپنے بھائی کا نانا بن گیا. کچھ دن بعد میری بیوی کے ہاں بھی اولاد ہوئی. اس دن میرے باپ کی بیوی سوتیلے بھائی کی بہن ہو گئی، مگر وہ اس کی دادی بھی ہو گئی کیونکہ وہ اس کے شوہر یعنی میرے باپ کا پوتا تھا. اس طرح میرا بچہ اپنی دادی کا بھائی بن گیا. اب ذرا سوچئے ڈاکٹر صاحب، میری سوتیلی ماں یعنی میری بیوی کی لڑکی میری بیٹی کی بہن بھی ہو گئی، تو اس طرح میرا بیٹا میرا ماموں بن گیا اور میں اس کا بھانجا، جبکہ میں خود اس کا نانا بھی ہوں. اور میرے باپ کا لڑکا جو میری بیوی کی لڑکی کا بیٹا ہے وہ میرا بھائی بھی ہے اور میرا نواسا بھی. اس پر ڈاکٹر نے کہا، بس بس اور نہ کہو، بس اس سے آگے میں سن نہیں پاؤں گا. ان کی مشہور زمانہ موویز کی بات ہو جائے، ایڈورڈ جی رابنسن سیمی گوئنگ ساؤتھ 1963، اور اس مووی میں ضیاء محی الدین صاحب نے دی سیرین کا کریکٹر ادا کیا اور بہت عمدہ کیا. مشہور زمانہ تھیٹر لارنس آف عریبیہ میں بھی آپ نے بہت ہی خوبصورت کام کیا. ضیاء محی الدین played as Tafaz, one of Pakistan's best known actor, played a character based on his actual guide Sheikh Ubaid al-Rashid of the Hazimi branch of the Bani Salim, whom Lawrence referred to as Tafaz several times in Seven Pillars.